بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا حمد و ثنا ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا جس کے اندر ہم اس کی حمد و ثنا بیان کر کے روزے رکھ کر رات میں قیام کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کر پا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہماری کامیابی کے لیے اسے اہم ترین سبب بنائے. آج کے اس پروگرام میں روزے کے آداب سے متعلق گفتگو ہوگی، کیونکہ جب ہم ان آداب کی رعایت کرتے ہیں اور ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اپنے روزے کو رکھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمارا روزہ کامل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں. روزے کی یہ آداب دو حصوں کے اندر منقسم ہے. ایک واجبی آداب ہے جن کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قولی اور فعلی طور پہ ہمیں حکم دیا ہے، اور دوسرے وہ آداب ہیں جو کہ مستحب ہیں جن کے کرنے سے ہمارے اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے. البتہ جو واجبی آداب ہیں ان کی پابندی ضروری ہے، ان کے بغیر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. چنانچہ ان اہم ترین آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے بعد ہمیں جس رکن کا حکم دیا ہے اس رکن کی پابندی کرے، اور وہ رکن فرض نمازیں. فرض نمازوں کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ توحید کے بعد دین کے اندر سب سے زیادہ بنیادی فضیلت جس عبادت کو حاصل ہے وہ نماز ہے. اسی کے بارے میں بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. اگر یہ عبادت صحیح رہی تو باقی ساری عبادتیں اس کی صحیح ہوتی جائیں گی، اور اگر یہ عبادت جو ہے اس کی برباد ہو گئی تو باقی ساری کی ساری عبادتیں بھی برباد ہوتی جائیں گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر زور دیا ہے، اور جو لوگ نماز کو ضائع کرتے ہیں ان کے لیے بربادی کی دھمکی دی ہے کہ ایسے لوگ جو ہے ہلاک و برباد ہو جائیں گے اور ان کے لیے کسی بھی طرح کی کامیابی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ اچھے لوگوں کے بعد کچھ ان کے جو جانشین اتنے برے ہوئے اضاعوا الصلاۃ کہ انہوں نے نمازیں ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات اور اپنی خواہشات کی انہوں نے پیروی کی، فسوف یلقون غیا، تو یہ اپنے آگے جو ہے ہلاکت اور بربادی ہی کو پائیں گے. تو نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. توحید کے بعد سب سے زیادہ جس عبادت کی اہمیت ہے وہ ہے نماز. اس لیے نماز کی صحیح طور پہ پابندی کرنا، اسے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر انسان کے اوپر فرض ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر ادا کریں. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑائی کے دوران بھی اور اسی طریقے سے خوف کی حالت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ اگر آپ ان کے درمیان موجود ہیں اور آپ نماز کو قائم کریں تو ان میں سے یعنی لوگوں کی دو گروہ ہو جائے اور ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے.
پھر جب وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے تو پھر دوسری گروہ آئے اور آ کر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو اس طریقے سے لڑائی کی حالت میں بھی اور خوف کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کو فرض کیا۔ تو جب انسان امن و امان کی حالت میں ہو تو ایسی صورت میں جماعت کی پابندی اس کے اوپر اور زیادہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ ایک صحابی جو کہ اندھے تھے، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ لیکن جب واپس لوٹنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کر پوچھا کہ هل تسمع النداء بالصلاة، کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، اذان کی آواز میں سنتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم فاجب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ پھر تو ایسا ہے کہ تم باجماعت نماز کے لیے مسجد کے اندر آیا کرو۔ تو ایک اندھے صحابی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پیچھے رہ جانے کی اجازت نہیں دی، کہ جائے کہ انسان جو ہے اچھا بھلا دیکھتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آنکھ جیسی عظیم ترین نعمت عطا کی ہو، پھر بھی اس کے باوجود اگر نماز سے پیچھے رہ جاتا ہے، جماعت سے پیچھے رہ جاتا، تو یہ بہت ہی بڑی عیب کی بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ جماعت کو چھوڑتے ہیں تو جماعت کے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ جو جماعت کی فرضیت کی جو ایک اہم ترین وجہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اجتماعیت کا اظہار ہو اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھیں، اور یہاں پہ آ کر لوگوں کے بیچ آپس میں تعاون ہو اور آپس میں ایک دوسرے سے ترابط ہو، تو اس چیز سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے، اور جماعت کی جو فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، اس فضیلت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفضل ب27 درجہ، کہ باجماعت نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا بہتر ہے۔ تو اس فضیلت سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو اس اہم ترین فضیلت سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جماعت کو چھوڑنے والا اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال رہا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ نماز کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، کہ منافقوں کے اوپر جو سب سے بوجھل ترین نماز ہوتی ہے وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہوتی ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اور اگر ان دونوں نمازوں کی فضیلت کا انہیں علم ہو جائے تو اگر انہیں گھٹنے اور ہاتھوں کے بل چل کر آنا پڑے تو بھی وہ ایسا کر کے آئیں گے۔ پھر اسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ایسے لوگوں کو جو کہ نماز کے لیے نہیں آتے ہیں انہیں ان کے گھروں کے ساتھ جلا دیا جائے۔ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، میں نے ایسا ارادہ کیا کہ نماز کا میں حکم دوں اور نماز قائم کی جائے۔ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّ بِالنَّاسِ، پھر میں ایک شخص کو لوگوں کی امامت کرنے کا حکم دوں۔ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٍ مِّنْ حَطَبٍ إِلَىٰ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ، پھر میں اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو لے کر جاؤں جن کے ساتھ لکڑیوں کے گٹھر ہوں، اور ان لوگوں کے پاس جاؤں جو کہ نماز کے اندر آتے نہیں، باجماعت نماز ادا نہیں کرتے، اور انہیں ان کے گھروں کے ساتھ میں جلا دوں۔ تو اس طریقے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کو اس لیے ترک کر دیا کیونکہ گھروں کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں اور خواتین بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر باجماعت نماز فرض نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارادہ کرنا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے ارادہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اور باجماعت نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت۔ اسی طریقے سے باجماعت نماز کی اہمیت کا اندازہ
صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ من سرہ ان یلقی اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات، کہ جس بندے کو یعنی یہ چیز خوش کرتی ہے کہ وہ کل کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو، تو وہ ان 5 نمازوں کی پابندی کرے۔ اور اسی حدیث کے اندر انہوں نے آگے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے زمانے کے اندر وہی انسان نماز سے پیچھے ہوتا تھا ما یتخلف عنہا الا منافق معلوم النفاق، کہ نماز سے وہی انسان پیچھے رہتا تھا، پیچھے ہوتا تھا جو کہ منافق ہوتا تھا اور جس کا نفاق کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، تو ایسے لوگ ہی نماز سے پیچھے رہا کرتے تھے۔ لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا ہوتا، ایسا بندہ کبھی بھی نماز سے پیچھے نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کبھی بھی نماز سے پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ ان کے زمانے میں اگر کوئی نماز سے پیچھے ہوتا تھا تو وہ منافق ہوتا تھا جس کے نفاق کے بارے میں سارے لوگوں کو علم ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان نماز کے وقت سویا رہ جائے، اور یہ سب سے منکر کام ہے، سب سے برا کام ہے، اور یہ یعنی منکر کاموں میں سب سے عظیم ترین منکر ہے کہ بغیر کسی عذر کے انسان جو ہے نماز چھوڑ دے اور نماز کے وقت جو ہے وہ سویا رہ جائے، جان بوجھ کر جو ہے وہ نماز کے وقت سویا رہ جائے، تو اس سے بڑی برائی کی اور کوئی بات نہیں۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ایسا انسان جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو چاہے وہ 100 نماز ہی کیوں نہ پڑھے، اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا یہ عمل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو کہ ہماری شریعت کے مطابق نہیں، تو اس کا وہ عمل مردود ہے۔ لہذا ایسا انسان جو بغیر کسی عذر کے نماز کے اندر لاپرواہی کرتا ہے اور نماز کو وقت پہ ادا نہیں کرتا ہے، تو ایسا انسان بعض علماء کے قول کے مطابق اگر 100 نمازیں بھی پڑھتا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں۔ اسی طریقے سے روزے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان ساری چیزوں سے بندہ دور رہے۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان ساری چیزوں سے بندہ دور رہے، چنانچہ چھوٹی باتوں سے دور رہے، جھوٹ کہنے سے دور رہے، چاہے وہ لوگوں کے بیچ جھوٹ بول رہا ہو یا وہ جھوٹ کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر رہا ہو۔ رمضان کے مہینے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جانے اور انجانے میں جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، موبائل کے اوپر جو ہے میسیج فارورڈ کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف بہتان باندھا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کی نسبت کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنی طرف سے بعض عبادتوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے بعض چیزوں سے ڈرایا کرتے ہیں جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کوئی وضاحت موجود نہیں، وہ اپنی طرف سے کسی چیز کی فضیلت بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ کسی چیز کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ وعید اور سزائیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ قرآن و سنت کے اندر ثابت نہیں۔ اور ایسے میسیج کو فارورڈ کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بہتان باندھنا ہے۔ اس لیے بغیر تصدیق کیے اور بغیر معلومات حاصل کیے اس طرح کے غلط میسیج کو جو کہ رمضان کے اندر اور دوسرے دنوں کے اندر جو ہے فارورڈ کیے جاتے ہیں، اس طرح کے میسیج کو عام کرنے سے بچیں، اس لیے کہ اگر اس میسیج کو آپ عام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سزا کے مستحق ہوں گے، کیونکہ آپ بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹا الزام لگایا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، کہ اپنی جانب سے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام مت بنا دو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت نازل کی ہے، اس شریعت کے اندر جو چیز حلال ہے وہی حلال ہے، اور اس کے اندر جو چیز حرام ہے وہی حرام ہے، اور اس کے اندر جو وعدہ کیا گیا ہے وہی صحیح ہے، اور جو وعید بیان کی گئی ہے، سزا بیان کی گئی ہے وہی صحیح ہے۔ اپنی طرف سے نہ تو کسی طرح کا وعدہ کرو اور نہ ہی اپنی طرف سے کسی طرح کا سزا بیان کرو۔ اگر بندہ ایسا کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سزا کا مستحق ہوگا۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے، اور اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے اس کا بھی ٹھکانہ جہنم۔ تو جھوٹی چیزوں سے بچیں، اللہ اور اس کے رسول کی جانب جھوٹی نسبت کرنے سے بچیں، شریعت کی جانب جھوٹی نسبت کرنے سے بچیں، دین کے اندر کسی طرح کے بدعت کو ایجاد نہ کریں، اس لیے کہ یہ بدعت ایجاد کرنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر کمی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو مکمل طور پہ بیان نہیں کیا، یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو مکمل طور پہ نازل نہیں کیا، اور یہ بدعتی اس بدعت کے ذریعے سے شریعت کے اندر اضافہ کر رہا ہے اور گویا کہ اس شریعت کو مکمل کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بدعت ایجاد کرنے سے بچیں اور بدعتی کام کرنے سے بچیں، ان ساری چیزوں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ کی برائی کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بتایا، اور جھوٹ سے ڈراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بتایا کہ ایاکم والکذب، کہ لوگوں جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، اس لیے کہ جھوٹ جو ہے یہ برائی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، وإن الفجور یہدی الی النار، اور برائی جو ہے انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے، ولا یزال الرجل یکذب وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور انسان جو ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کے پیچھے پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹی باتوں سے بچیں، چاہے وہ جھوٹی باتیں جو ہے اپنے آپس میں لوگوں کے بیچ ہو، یا اس جھوٹ کی نسبت آپ اللہ اور اس کے رسول کی جانب کر رہے ہوں، ہر صورت میں جو ہے یہ چیز بری ہے اور اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہے، اس لیے جو ہے جھوٹی باتوں سے خود کو محفوظ رکھیں، دور رکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان میں سے ایک چیز جو ہے غیبت بھی، غیبت سے بچیں، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کا مطلب بیان کیا، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ آپ اپنے بھائی کی کوئی ایسی صفت بیان کریں، کوئی ایسی بات بیان کریں کہ جس کو کہ وہ ناپسند کرتا ہو، جیسے کہ آپ عیب کی طور پہ اگر کوئی انسان جو ہے لنگڑا ہے تو اس کی عیب بیان کرتے ہوئے آپ اس کو لنگڑا کہیں تو یہ بھی غیبت ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کے اخلاق کے اندر کسی طرح کی کمی ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ وہ بیوقوف ہے، وہ سفیہ ہے، وہ پاگل ہے، وہ مجنون ہے، تو اس طرح کی اگر آپ جو ہے اس کے اخلاق کے اندر اگر کسی طرح کی کمی ہے اس کمی کو بھی اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے غیبت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میرے بھائی کے اندر وہ چیز، یعنی جس آدمی کی برائی بیان کی جا رہی ہے اس کے اندر اگر وہ چیز موجود ہے، ان کان فی اخی ما اقول، اگر میرے بھائی کے اندر وہ چیز یعنی دینی بھائی کے اندر وہ چیز موجود ہے تو پھر کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے اور ایسی چیز تم اس کے بارے میں بیان کر رہے ہو تو تم نے اس کے اوپر بہتان لگایا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی غیبت سے منع کیا اور غیبت کرنے والے کی بہت بری وصف بیان کی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت بیان نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تمہیں یہ چیز پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم اس چیز کو ناپسند کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کی اتنی مذموم صفت بیان کی کہ گویا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اور وہ اس کو یقیناً ہر انسان کو جس کی طبیعت نیک طبیعت ہے، اچھی طبیعت ہے، ایسی طبیعت والا انسان اس چیز کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے ڈرایا کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں کیونکہ یہ بہت ہی بری صفت ہے۔ اسی طریقے سے چغلی کرنا یہ بھی بہت بڑی برائی ہے، اور چغلی سے باز آنا انسان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اگر انسان جو ہے چغلی کرتا ہے
تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت ہی میں عذاب دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے قبر کے اندر بھی عذاب دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح ترین حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر، یہ دونوں کے دونوں جو ہے عذاب دیے جا رہے ہیں، اور کسی ایسی چیز کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے جس سے بچنا ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک جو ہے پیشاب کے چھینٹے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا انسان جو ہے وہ لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبر کے اندر عذاب دے رہا تھا۔ تو ان چیزوں سے بچیں، اس لیے کہ یہ قبر کے عذاب کے سبب ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت نمام، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جنت کے اندر چغلی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ یعنی بہت بڑی وعید ہے، اس لیے چغلی کرنے سے بچیں۔ چغلی یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان لڑائی کرنے کے لیے، لڑائی آپس میں لوگوں کو لڑانے کے لیے ایک دوسرے کی عیبجوئی کرے، جھوٹی باتوں کی نسبت کرے، تو ان چیزوں سے جو ہے انسان اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ بہت ہی شدید ترین وعید جو ہے اس کے سلسلے میں آئی۔ اسی طریقے سے معاملات کے اندر دھوکہ دڑی سے انسان بچے، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دے، چاہے وہ یہ دھوکہ جو ہے آپسی معاملات کے اندر ہو یا دینی معاملات کے اندر ہو۔ دین کے اندر بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جو چیز دین کے اندر ثابت نہیں اسے دین بتا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو حدیثیں ثابت نہیں ان حدیثوں کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت کر کے لوگوں کے درمیان اسے عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن روایتوں کے بارے میں یہ واضح ہے کہ یہ موضوع اور من گڑھت ہے، ایسی روایتوں کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دین کے اندر دھوکہ ہے، یہ دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ایسے دھوکے باز سے بچیں۔ ایسے دھوکے باز جو کہ دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سب سے بڑے دھوکے باز ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ اہمیت ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ دین کی ہے، شریعت کی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تو اس شریعت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے جو ہے دین کے نام پہ جو دھوکے دینے والے ہیں، جو دھوکے باز لوگ ہیں، ان دھوکے بازوں سے بچیں، اور دنیاوی معاملات کے اندر جو دھوکہ کا کام کرتے ہیں ان سے بھی بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر دوسرے لفظ کے اندر ہے من غش فلیس منی، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے دھوکے کے کاموں سے بھی بچیں، چاہے دین کے اندر دھوکہ ہو، دنیا کے اندر دھوکہ ہو، معاملات کے اندر دھوکہ ہو، ہر طرح کے دھوکے سے بچنا انسان کے لیے ضروری۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کے اندر اور دوسرے مہینوں میں بھی گانے بجانے سے، ڈھول بازے سے، تاشے سے اور ڈیزے وغیرہ سے، ان ساری چیزوں سے جو ہے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے، اور انسان اگر ان چیزوں کے قریب ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آخری زمانے کے اندر لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ان ساری چیزوں کو دوسرے ناموں سے حلال کر لیں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ، کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو کہ زنا کو اور ریشم کے کپڑے کو اپنے لیے یعنی مردوں کے لیے، اور اسی طرح سے خمر شراب کو اور گانے بجانے کو، ڈھول تاشے کو، ان ساری چیزوں کو وہ حلال کر لیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بچے۔ روزے کے کچھ مستحب آداب بھی ہیں، اور ان آداب میں سے مستحب ادب یہ ہے کہ انسان جو ہے سحری کھائے، اس لیے کہ سحری کرنا یہ برکت والا کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے سحری کھانا جو ہے یہ ہمارے اور دوسری قوموں کے درمیان یہ فرق کرنے والی چیز ہے۔ پہلی قوم جو ہے سحری نہیں کیا کرتی تھی،
اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کے اس بابرکت کھانے کو مشروع کیا، اس لیے جو ہے ہم سحری کریں۔ اور سب سے بہترین سحری جو ہے یہ کھجور ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، اور سحری کرنے والوں کے اوپر فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے جو ہے درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے مستحب آداب میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے افطار کرنے میں جلدی کرے، افطار کرنے کے اندر جلدی کرے، اس لیے کہ اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اور سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار کے اندر جلدی کریں گے۔ اور افطار کے اندر سنت یہ ہے کہ انسان رطب یعنی تر کھجور کے ذریعے سے افطار کرے، اگر رطب کھجور نہ ملے تو خشک کھجور کے ذریعے سے افطار کرے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملے تو پانی کے ذریعے سے افطار کرے۔ بہت سارے لوگ جو ہے شربت وغیرہ پی کے افطار کرتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ تر کھجور کھائے، تر کھجور نہ ملے تو خشک کھجور کھائے، اور اگر وہ بھی نہیں ملتا ہے تو پانی پی کر افطار کرے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ یعنی سحری کے کچھ روزے کے کچھ آداب ہیں، اور ان آداب کے اوپر بندہ جو ہے انہیں جب سنت سمجھ کے کرتا ہے تو اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے جو بھی آداب، جو واجبی آداب ہیں ان کی بھی پابندی کریں، جو مستحب آداب ہیں ان کی بھی پابندی کریں، سحری کے اندر تاخیر کریں، افطار کے اندر جلدی کریں، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ دین کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصی طور پہ افطار کے وقت ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ روزے کو مکمل نہ کر لے، روزے سے افطار نہ کر لے۔ افطار کرنے کے بعد میں جو ہے ہم اس دعا کو ضرور پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کے اندر ہمارے صیام اور قیام کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں سے بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب، أسعد قلوبا بالهداية والتقى، وانر طريقي كي أراه يطيب.